اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ میں نے قرآن مجید کے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو ملک کا پیشوا اور ملک کا وارث قرار دیں، یعنی حکومت کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں کہ جو ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے یا جن کے اوپر ظلم کیا گیا۔ کلی چیز جو اس آیت میں موجود ہے وہ کمزوروں اور مظلوموں کی بالادستی، ظالموں اور ستمگروں کی حکومت کا خاتمہ ہے، مظلوموں کا حاکم اور ظالموں کا محکوم ہونا ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ اس زمانے میں انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں ہمارے سامنے اس آیت کی تفسیر یا تطبیق جو بھی کہہ لیں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے تقریباً پہلے ہی دور میں فلسطین اور فلسطینیوں پر خصوصی توجہ دی اور ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے موسوم کر دیا، اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے متحد ہو جائے۔ آپ نے صاف صاف لفظوں میں مطالبہ کیا اسرائیل باید از صفحہ روزگار محو شود، یعنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روز قدس کا تعلق صرف فلسطین سے نہیں ہے بلکہ یہ روز اسلام ہے۔ یہ وہ روز ہے کہ جس میں سپر پاورز کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اب ان کے دن ختم ہو چکے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں روز قدس کو روز اسلام اور روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتا ہوں، اور اس دن ہم اپنے آپ کو ظالموں سے ٹکرانے کے لیے آمادہ کریں۔ اور امام خمینی کی یہی افکار تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں ہدایت کے نئے چراغ جلا دیے، اور امام خمینی عصر حاضر میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے دین اور سیاست کو یکجا کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلی بار ایسا کیا، جبکہ دین کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ سیاست سے جدا نہیں ہو سکتا۔ سیاست نہیں ہے کہ جب تک اس کے اندر دین نہ ہو، اور دین نہیں ہے کہ جب تک اس کے اندر سیاست نہ ہو۔ دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا آپس میں۔ لہٰذا امام خمینی نے یہ کام کیا، اور علامہ اقبال لاہوری کی دور اندیش نگاہیں یہ سمجھتی تھیں یہ جو عرب کی بادشاہی ہے یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس عجم میں کوئی ایک ایسا انسان پیدا ہو جائے کہ جو ایسے بادشاہوں کو اور ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر سکے اور اسلام کا پرچم سربلند کر سکے۔ لہذا ان کا یہ شعر بڑا مشہور ہے کہ تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روز قدس کہ جس کو سب سے پہلے امام خمینی نے انقلاب کی شروعات میں ہی روز قدس کے سلسلے میں آپ نے اقدام فرمایا، اور اس کو آپ نے روز اسلام کہا اور روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فلسطین واحد ملک ہے کہ جس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، اور وہ ان کے لوگوں کو جو وہاں رہنے والے تھے، جو وہاں کے باشندے تھے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور دوسری ایک قوم اور دوسرے کچھ غاصب افراد وہاں آ کر رہنے لگے، اور ان کو اپنے ہی ملک میں
اس طرح سے رہنا پڑا کہ جیسے وہ کسی دوسرے کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو امام خمینی کی نگاہ میں یہ چیز تھی، اور انقلاب اسلامی کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس انقلاب کے ذریعے سے مظلوموں کی مدد کی جائے، اس انقلاب کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے کہ جو بے یار و مددگار ہیں۔ لہذا امام خمینی نے سب سے پہلا قدم یہی اٹھایا۔ تو اب ہم اس کو ایک الگ زاویے سے دیکھنا چاہیں گے، صرف اس کو ایران سے ہم جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے، صرف ہم اس کو امام خمینی سے جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارا کئی طریقوں سے، ہمارا کئی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں۔ سب سے پہلے ہمارا شرعی فریضہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا شرعی فریضہ ہے، اور مسلمان کیا کوئی دوسرا بھی اگر کوئی دوسرے بھی دین کو ماننے والا اگر کوئی انسان ہو تو اس کا بھی دین یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے، ان کی دادرسی کی جائے۔ تو اسلام کی جو اس وقت ظہور پذیر ہوا تھا کہ جب لوگوں پر بیجا ظلم کیے جا رہے تھے، اور اسلام نے اس ظلم کو آ کر ختم کر دیا۔ لہذا ہمارا ایک شرعی فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے اور جو بھی مسلمان مظلوم ہیں ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو ہم دور کریں۔ تو سب سے پہلا شرعی فریضہ ہمارا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ یعنی یہ خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ جو لوگ کسی بھی ملک میں ستائے جا رہے ہوں اور ان کو وہاں پریشان کیا جا رہا ہو، ان کے اوپر وہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہو، تو اس میں ہر مسلمان کا، ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ آ کر ان مظلوموں کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور اس کے بعد کچھ جملے چھوڑ کر ولا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز، سورہ حج کی آیت نمبر 40، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا تھا، یعنی بغیر قصور کے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے، خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، یعنی صرف وحدانیت کی اقرار کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔ یعنی مظلوموں کی مدد کرنا خداوند عالم کی مدد کرنا ہے، مظلوموں کی نصرت کرنا خداوند عالم کی نصرت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے کہ جو ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، اور جو رسول ہمارے شریعت لے کر آئے اس رسول کا کیا ارشاد ہے مظلوموں کے سلسلے میں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، رسول گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے مظلوم کی آواز سنے کہ جو مسلمانوں سے مدد طلب کر رہا ہو اور وہ اس کا جواب نہ دے تو مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان کسی مظلوم کی آہ سن کر، کسی مظلوم کی آواز سن کر خاموش رہ جائے اور اس کی مدد کو نہ پہنچے تو رسول گرامی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان ہونا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ مظلوموں کی مدد کریں، اور یہ بھی واضح کر دوں کہ مظلوم میں کسی مذہب کی، کسی مسلک کی، کسی رنگ کی، کسی نسل کی قید نہیں ہے۔ مظلوم جو بھی مظلوم ہو، جس قوم و قبیلے کا بھی مظلوم ہو، جس ملک کا بھی مظلوم ہو، زمین کے جس گوشے میں بھی رہتا ہو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس مظلوم کی مدد کریں۔ ہمارے مولا اور آقا
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کون للظالم قسما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ، مظلوموں کے حامی بنو۔ اب ایک انسان کی جو مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرتا ہے، ان کو اپنا مولا اور آقا کہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے، ظالموں کا دشمن بن جائے، مظلوموں کا حامی بن جائے۔ تو ایک طرف یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، مظلومین جہان کی مدد کرے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت اور آبرو میری محفوظ ہے، لہٰذا مجھے کسی دوسرے کے مسئلے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس طرح کی سوچ ایسے انسان رکھتے ہیں جو اخلاق اور کرامات انسانی سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے ایسے ہی لوگ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا کوئی ظالم ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ایسے ہی لوگ دوسرے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ کسی نے ہماری مدد اور نصرت نہیں کی۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، تو آپ بھی یہ نہ ہونے دیجیے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے اور آپ اس میں خاموش رہیں۔ لہٰذا کسی کے اوپر ظلم اگر کیا جا رہا ہے تو خاموش رہنا اقدار کے منافی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا شرعی فریضہ ہے، دوسری طرف ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، تیسری طرف ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے۔ اگر کسی کا دین اور اخلاقیات سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، کسی بھی مذہب کو، کسی بھی مسلک کے اوپر اس کا اعتقاد اور یقین نہ ہو، تو کم از کم انسانیت اور اس میں انسانیت کے اقدار جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، جو فطری بھی ہے، یعنی وہ عادات و اطوار کی جو ایک انسان صرف اپنی طبع کے مطابق انجام دیتا ہے، وہ دیگر کسی منبع کو قبول نہیں کرتا، صرف اپنے دل کی آواز کو سمجھتا ہے اور کسی کی آواز کو نہیں سمجھتا۔ لہٰذا اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک انسان کے جو مظلوم ہے، کہ جس کے اوپر ناحق ظلم کیا جا رہا ہے، جس کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، جس کا ناحق مال چھینا جا رہا ہے، جس کی ناحق زمین چھینی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم حامی بن کر اٹھ کھڑے ہوں، اس کی مدد کریں اور مظلوموں کو ہم پروٹیکشن دیں۔ بہرحال مظلوم کی نصرت کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم اور قبیلے سے، کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے اور یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ لیکن ایک آخری اور مہم سوال کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کیا صرف روز قدس منا لینے سے یا نعرے لگا لینے سے کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے گی؟ کیا مظلوموں کی مدد ہو جائے گی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کم از کم حد اقل ہم صدائے احتجاج کو بلند کریں، حد اقل ہم اپنی آواز کو ظالموں تک پہنچائیں کہ تم یہ جو ظلم کر رہے ہو اس کے خلاف خاموش نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ لہذا پہلے مرحلے میں تو آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہے اور وہ آواز آپ مختلف طریقے سے اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے آج کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور ان مظلوموں کے حق میں بلند کر سکتے ہیں کہ جو اس زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم ٹویٹر کے ذریعے سے، ہم فیس بک کے ذریعے سے، تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا صرف نعرہ لگا لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ کہ صرف نعرہ لگا لینا کافی نہیں ہے، لیکن اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہم اپنی صدائے احتجاج کو بلند کریں اور اس کے بعد جیسے ہی ہمیں موقع ملے ہم دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اگر ہم نے مظلوموں کی مدد نہیں کی تو یاد رکھیے کہ آج اگر کسی اور کا گھر جلایا جا رہا ہے تو آئندہ ہمارے بھی گھر کی نوبت آ سکتی ہے۔ اگر آج کسی اور کو قتل کیا جا رہا ہے تو آئندہ ہمیں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر کسی اور کو بیجا ستایا جا رہا ہے تو آئندہ ہمیں بھی ستایا جائے گا۔ لہٰذا آپ مظلوموں کی مدد کیجیے،
آپ ان کے حامی بنیے، آپ ان کے مددگار بنیے، اور یہ جو روز قدس آنے والا ہے، کہ جو ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کہ جس کو امام خمینی نے اپنی دور اندیشی کے ذریعے سے، اپنی دور اندیشانہ فکر کے ذریعے سے جو نعرہ بلند کیا تھا کہ یہ روز قدس یوم مظلوم ہے، یوم اسلام ہے، یوم رسول اکرم ہے، ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں، اور کم از کم اس دن ہم صدائے احتجاج بلند کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، جن کو اس دنیا میں کمزور کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یمن میں کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنے بچوں کو بھوکا مرنے پر مجبور کیا گیا۔ ابھی یونیسیف کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حاملہ خاتون کے لیے جو میڈیکل آلات کی ضرورت ہوتی ہے وہ میڈیکل آلات پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے ان تک۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو رحم مادر میں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل فرعون نے بھی یہی کیا تھا، کل نمرود نے بھی یہی کیا تھا، اور آج بھی نمرود صفت افراد یہی کر رہے ہیں، اور مظلوموں کو اور بچوں کو، عورتوں کو، کہ جن کی کوئی خطا نہیں ہے، کہ جن کو کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کو مارا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، آج ان کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، بے دریغ مارا جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے دنیا میں سارے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لہذا جہاں پر بھی ہیں آپ وہیں پر بیٹھ کر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ کوشش کیجئے کہ آپ مظلوموں کے حامی بنیں، اور یہ بالکل نہ دیکھیں کہ وہ جو مظلوم ہے کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی قوم و قبیلے کا ہے، وہ اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔